السلام علیکم. ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں خواجہ اسامہ ذیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں ان کو اگر پاکستان کا موسٹ فیمس نیوٹریشنسٹ کہا جائے تو وہ غلط نہ ہوگا. یہ جسمانی ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ روحانی آج کل علاج کرتے ہوئے بھی ہمیں سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں, اور ان کی جو کلپس ہیں وہ اتنے وائرل ہیں کہ اس سے میرے خیال میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ فیضیاب ہو رہے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میرے ساتھ ڈاکٹر وسیم موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ الحمدللہ, اللہ کا احسان, مالک کا کرم. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. تو کیسا چل رہا ہے آپ کا یہ ایکسپیرینس جو آپ نے یہ سوشل میڈیا پوڈ کاسٹس کے جو شروع کیا ہے اور اس سے لاکھوں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں؟ اس میں جہاں تک وہ جو بھی آپ نے بات کی نا نیوٹریشنسٹ کی, تو ڈائٹ والا ڈاکٹر تو کافی عرصے سے میں یہ کام کر رہا تھا, لیکن بیچ میں جب حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کو سننے کا موقع ملا, ان کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا, تو ایک چیز جو کلیئر ہوئی, جو کہ بالکل حقیقت ہے, کوئی انسان بھی اس سے جو ہے اختلاف نہیں کر سکتا, کہ ہم روح اور جسم کی کمبینیشن ہے. آج کل کے ڈاکٹرز اس لیے ناکام ہیں کیونکہ وہ صرف جسم پہ فوکس کر رہے ہیں, اور روح جو ہے نا وہ بالکل اس کا علاج نہیں ہو رہا, اس کو جو غذا چاہیے وہ نہیں مل رہی. تو جو بھی ہم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیوز میں سنتے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, اور اس سے الحمدللہ لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے, لوگوں کی زندگی میں آسانی آ رہی ہے, لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں, جو کہ اصل میں ان کی غلط فہمیاں ہیں, وہ دور ہو رہی ہیں, اور وہ جو زندگی میں ایک راضی رہنے کا جو ایلیمنٹ ہے نا اللہ سے, اللہ کے فیصلوں پہ, وہ اب سامنے نظر آ رہا ہے لوگوں کی زندگی میں. تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے الحمدللہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا جو انٹریکشن تھا واسف صاحب کے ساتھ وہ کیسے ہوا؟ دیکھیں, میں خود یہ پہلے بھی میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ میں خود انگزائٹی ڈپریشن سے گزر رہا تھا. اچھا. اور لاسٹ بھی میں نے جو ہے ایک جگہ میں انوائٹڈ تھا, تو وہاں پہ میں نے یہی بات کی کہ میرا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے جو تعارف تھا وہ غم کے موسم میں ہوا تھا, ڈپریشن انگزائٹی میں, اور اس وقت میں خود بھی بڑا ڈاؤن تھا, بڑا لو فیل کرتا تھا. جو لوگ بھی انگزائٹی سے گزرتے ہیں وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ خیالات کی بیماری ہے, اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا یہ بڑا پیارا فکرہ کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں, خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ان کو سننا شروع کیا, اور انہی کا فکرہ ہے کہ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جاتی ہے. تو بس مجھے الحمدللہ فائدہ ہوا, میری زندگی میں بہتری آئی, اور پھر اب میں نے اپنی لائف کا یہ ایک مشن بنا لیا ہے کہ وہ جو ان کا علم ہے, وہ جو ان کی بات ہے, وہ لوگوں تک پہنچائی جائے. کیونکہ انہی کی آڈیو میں ایک جو ہے آڈیو سن رہا تھا, تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی ایک انسان کو کسی ایک شخص کا فیض زیادہ مل جائے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ فیض لوگوں تک عام کرے. اس سے ادب بھی قائم رہتا ہے اور علم بھی قائم رہتا ہے. تو بس مشکل وقت تھا میرے لیے, لیکن الحمدللہ اس میں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ جیسی شخصیت سے جو ہے تعارف ہوا, اور بس پھر زندگی نثر سے نظم میں داخل ہو گئی الحمدللہ. تو واصف صاحب نے آپ کو, واصف صاحب جو ہیں وہ ایکچولی آپ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے. بالکل, میرے روحانی استاد, میرے مرشد. مطلب میں اپنی لائف کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں, ایک ان سے پہلے اور ایک ان کے بعد. تو بالکل زمین آسمان کا فرق ہے جی. اور انہوں نے نا مجھے میرے آپ سے متعارف کرایا, یعنی کہ وہ جو میرے اندر شعبے, منفی شعبے موجود تھے, یعنی کہ اس کو آسان الفاظ میں ایسے کہیں گے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا, جو اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے اندر زہر ہے نا اس کو نکالنا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو یہ سانپ کا زہر نکالتے ہیں اور ان کو پھر بے ضرر کر دیتے ہیں, تو ایسے ہی ہر انسان کے اندر منفی شعبے موجود ہیں, حسد کے, غصے کے. تو ایک ولی اللہ کی جو محفل ہوتی ہے یا جو ان کی بات ہوتی ہے, اس میں آپ کے اندر سے انہی چیزوں کو فلٹر کیا جا رہا ہوتا ہے, اور پھر جب یہ چیزیں نکل جاتی ہیں نا, پھر آپ کی جب نظر دنیا پہ پڑتی ہے تو وہ آپ کا جو حسن نظر ہے نا وہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے ایک رہبر کا کام کیا ہے, ایک استاد کا کام کیا ہے, ایک راہ بتانے والے کا کام کیا ہے. تو رہبر ہونا بڑا ضروری ہے جی, بغیر استاد کی زندگی بڑی مشکل ہے. تو واصف صاحب کو آپ نے ایز اے اینٹی ڈپریسنٹ جو ہے نا وہ ایک فکرہ ان کا جی, ایک آڈیو جی الحمدللہ. تو آج کے دور میں جو ہے یہ ڈپریشن اور انزائٹی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کی مین کازز آپ کو کیا لگتی ہیں کہ کیا ہیں؟ حضرت کا ہی فکرہ ہے کہ دن بدن کھلتے کلینکس اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان کا باطن بیمار ہو چکا ہے. باطن کے اوپر کام نہیں ہو رہا. ظاہر تو لوگ دکھاوے کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہ جو ایک دین اسلام کا جو ایک باطن والی سائڈ ہے اس سے لوگ بالکل محروم ہیں. لیکن وہ کیوں, اس کی کوئی خاص کمپیریزن, دکھاوا, مال کی محبت, اسی طرح سے نمائش,
اتنی نمائش اور دکھاوے کی کہ یعنی کہ پوری زندگی ہم نے اس لیے گاڑی نہیں خریدنی کیونکہ ہمیں وہ گاڑی پسند ہے, ہم نے وہ گاڑی اس لیے خریدنی کیونکہ ہم نے لوگوں کو دکھانی ہے. برانڈز اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں بے جان چیزوں کی محبت اتنی کامن ہو گئی ہے کہ وہ جو جاندار چیزیں ہیں, جن سے جو جاندار لوگ جو ہیں جن سے حقیقت میں محبت ہونی چاہیے تھی, جن کی خدمت ہونی چاہیے تھی, وہ والا ایلیمنٹ بالکل ختم ہو گیا. تو بے جان چیزوں کی محبت نے انسان کو بے حس کر دیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈپریشن انزائٹی ہے یہ کلینکل ڈیزیز بھی ہے کوئی؟ بالکل. دیکھیں اس میں اگر میں اس کو ایسے پورا اگر کھل کے میں بات کروں نا تو پچھلے 100 سالوں میں خوراک میں ملاوٹ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ورزش کے لیے مشقت کے لیے پیدا کیا ہے, مشقت ختم ہو گئی ہے. بلکہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں. جتنا کمفرٹ ہماری لائف میں آیا ہے, جتنی خوراک میں ملاوٹ ہوئی ہے, جتنا بے تحاشا خوراک کا انٹیک ہے, نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں, اور پھر سب سے زیادہ یہ جو کمپیریزن ہے, دکھاوا ہے, یہ بڑا ہے. تو بالکل انسان جس ترتیب پہ بنا تھا نا اس سے بالکل اپوزٹ جانا شروع ہو گیا, اور پھر یہ سب ہونا تھا. اور میں تو چونکہ ان کی آڈیو سنتا ہوں تو میرا یہ ماننا ہے کہ آج کل کے دور کے لیے سب سے زیادہ افیکٹو ہے ان کی وہ باتیں, اور ان باتوں پہ اگر عمل کر لیا جائے نا تو مرنے سے پہلے زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور انشاءاللہ موت بھی آسان ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب آپ نیوٹریشنسٹ ہیں, ایک اور اہم جو ہے آج کل ایک ڈیزیز جو چل رہی ہے وہ کینسر کی, بہت زیادہ کینسر پھیل رہا ہے, تو اس کی مین وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں خاص کر خواتین میں تو بہت زیادہ کینسر جو ہے وہ پایا جا رہا ہے آج کل. اس میں بھی بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں اس کو ایک بڑی وجہ انسولین ریزسٹنس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں, اور اس کی بھی بڑی وجہ یہی ملاوٹ زدہ کھانا, بے تحاشا خوراک, اور اس کے بعد جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ سٹریس ہے, کہ انتہائی سٹریس لینا, اپنی زندگی میں راضی نہ رہنا. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولوشن کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. مطلب اس حد تک ملاوٹ ہو چکی ہے, اس حد تک کھانے پینے کی چیزوں میں یہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ ہے جس کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے یہ کینسر کامن ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا 100 سال پہلے یہ چیزیں اتنی کامن نہیں تھی, اور صرف کینسر نہیں, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز, کارسینوماز, یہ سب کامن ہوئے پڑے. اور یہ لاسٹ 100 ایئرز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ریشو کتنا بڑا ہے. تو اس کے کیا کہتے ہیں بچنے کی بھی کیا کہتے ہیں کیا طریقہ کار ہے, اور کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا؟ دیکھیں ایک تو جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں قدرتی, جتنی اس کی طرف اس کا انٹیک رکھیں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے, اور جتنا آپ یہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے, ڈبہ بند چیزیں ہیں, الٹرا پروسیسڈ فوڈ ہے, اس سے آپ نے بچنا ہے. اور باقی ساتھ ساتھ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے, پانی والے روزے, اسی طرح سے فاسٹنگ کے ذریعے, بلکہ ایک اسٹڈی نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ پرولونگ فاسٹنگ کرتے ہیں اور زیادہ عرصے تک کھانے پینے کی چیزوں سے دور رہتے ہیں, کیلریز والی چیزوں سے, تو ان میں 70% کینسر کے چانسز کم ہوتے ہیں. اچھا. تو یعنی کہ آپ کی جو انوائرمنٹ ہے, آپ کا جو فوڈ انٹیک ہے, آپ کا جو خیال ہے کتنا نیگیٹو ہے, ان ساری چیزوں کا امپیکٹ ہے ان بیماریوں کے اوپر. واصف صاحب کی کیا تعلیمات ہیں ڈیزیز کے اوپر کہ کس طرح میں خوراک پہ یا ڈاکٹرز کو لے کے؟ تو ان کا جو ہے نا, خاص طور پہ میں ڈاکٹر طبقے سے بھی مخاطب ہوں جی کہ یہ جو مسیحائی تھا نا اس کو پیور کاروبار بنا دیا. اس دن بھی میں نے ان کا ایک جو ہے پوسٹ شیئر کی کہ جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر مریض کا کیا علاج کرے گا جسے مریض سے محبت ہی نہ ہو. تو پہلے تعلق بناؤ پھر تبلیغ کرو. تو یہ جو ہم صرف 2-4 دوائیاں لکھنے کو ڈاکٹری کہنا شروع ہو گئے ہیں, 3 مہینے مریض ویٹ کرتا ہے, اور پھر جب مریض ڈاکٹر کے سامنے جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو نظر اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں ہے, اس سے پوچھتا بھی نہیں ہے. حالانکہ میرا یہ تجربہ ہے, کیونکہ میرا کام یہ ہے کہ میں ان کی بات سنتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے کوئی سوال ہیں. تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب میں ان کی باتوں کا جواب دیتا ہوں, ان سے اچھی طرح سے بات کرتا ہوں, ان کو رسپیکٹ دیتا ہوں, تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آدھی بیماری ان کی صرف باتوں سے ہی ٹھیک ہو گئی ہوتی ہے, وہ بہت بہتر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور ان کا بڑا پاورفل فکر ہے کہ وہ عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں, اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی. تو بادشاہ سے رعایا کا پوچھا جائے گا, ڈاکٹر سے مریض کا پوچھا جائے گا. شفا تو من جانب اللہ ہے نا. بلکہ ایک آڈیو میں اس دن ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو ڈاکٹر مریضوں کا علاج کیا کرتا تھا, سنا ہے خود بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. تو وہ سمجھانے کی بات یہ کہ ایک دن تم سب نے چلے جانا ہے اور تم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, روبرو لائے جاؤ گے, اور پھر تم سے پوچھا جائے گا جو بھی مرتبہ تمہارا تھا کہ اس کو تم نے کیسے استعمال کیا, لوگوں کو استعمال کر رہے تھے یا لوگوں کی خدمت کر رہے تھے, اس کا فیصلہ تم خود کرو گے. نیت جو ہے نا, ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ کے بندوں کو استعمال کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. استعمال کر رہے ہو تو برباد ہو جاؤ گے, خدمت کر رہے ہو تو انشاءاللہ
اللہ کے نزدیک, بلکہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کون ہے, تو انہیں جواب دیا جو جتنی زیادہ خدمت کرتا ہے وہ اتنا اچھا. تو مخلوق خدا کی خدمت ہے. اور ڈاکٹر کے پاس لوگ بہت ساری امید لے کے آتے ہیں, تو وہ جب اپنے وہ کلینک پہ بیٹھا ہوا ہے نا, تو اس کے پاس ایک موقع ہے اللہ کے قریب ہونے کا مخلوق کے ذریعے. تو ذرا ہم اپنے اندر اخلاص لے آئیں, نیک نیتی کے ساتھ بیٹھ جائیں. اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی تھوڑی محنت میں اللہ زیادہ برکت ڈال رہا ہے. مطلب وہ 50-60% بھی فالو کرتے ہیں نا, تو ان کی زندگی میں اتنا چینج آ جاتا ہے. وہ کیسے کہ ایک ڈاکٹر ان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ بھائی اللہ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے, تو تم نے اپنی ایفرٹ کرنی ہے اور اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے. یقین نور ہے, شک اندھیرا ہے. تو آج کل یہ جو شک ہے نا, ہر چیز پہ ڈاؤٹ کرنا, خود پہ ڈاؤٹ کرنا, لوگوں پہ ڈاؤٹ کرنا, اور پھر یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جھگڑے کرنا. اور ایک اور بات انہوں نے اس دن بڑی پیاری جو ہے ارشاد فرمائی کہ جس انسان نے اپنی پریشانی کی ذمہ داری دوسرے انسان پہ ڈالی, اس کی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو خوبی دیکھنی ہے تو دوسرے میں دیکھنی ہے, خامی دیکھنی ہے تو اپنے اندر دیکھنی ہے. تو مطلب یہ نہیں کہ پورا ایک کاؤنسلنگ لوگوں کی کرنی بنتی ہے کہ لوگوں کی خوراک کی اصلاح سے لے کے ان کے خیال کی اصلاح سے لے کے بڑی چیزوں میں انہوں نے اپنے اندر چینج لے کے آنا ہے. اور ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں. اس رکاوٹ کو ہٹانا ہے. لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ خود مضبوط نہ ہو. جب آپ خود مضبوط ہیں تو لوگ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے. جب آپ ویک ہو گئے, خود ویک ہو گئے, تو پھر دفاع کمزور ہو گیا, تو ہر طرف سے پھر آپ کو چھوٹی بات بھی بڑی لگے گی. تو بڑا کام کرنا ہے جی اس کے اوپر. تو ڈاکٹر صاحب, واسف صاحب کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں آپ کوئی نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام آپ کا؟ دیکھیں, میں سب نوجوانوں کو تو میں ایک ہی بات کروں گا کہ آپ اپنی عمر کے اس حصے میں ہے نا کہ جس میں اگر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے نا, تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. جوانی کی عبادت, اور آپ کے اندر انرجی ہے, طاقت ہے, آپ کو ذرا ڈائریکشن مل جائے, استاد مل جائے, تو آپ اس لائف سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں اس عمر میں. اور آپ نے جہاں تک ہنر دریافت کرنے کی بات ہے, تو ہنر آپ نے ایک یہی کرنا ہے کہ ایک آپ نے اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے, اور ایک آپ نے اطاعت کرنی ہے. اور اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کے کام آنا چاہتا ہوں, اس علم سے میں لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں. اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا یہ بڑا پیارا جملہ ہے کہ تیرے کام سے, آپ کے کام سے لوگوں کی زندگی میں آسانی آ رہی ہے, تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے کام میں برکت نہ ڈالے. تھوڑا تو یقین رکھو. بہت بڑی بات. تو یہ آپ اس نیت کے ساتھ جب چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ, کیونکہ وہ جب ہوا چلاتا ہے نا, ایک بندہ خود مارکیٹنگ کرتا ہے, ایک جب پھر اللہ مارکیٹنگ کرنے پہ آتا ہے نا, اور پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے, تو پھر وہ بات کہاں کہاں تک جاتی ہے. لوگ چلے جاتے ہیں لیکن پیچھے ان کی یاد قائم رہتی ہے. تو بس اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اور نوجوانوں کو تو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آپ ہی نے ریپلیس کرنا ہے ہمیں. اور سب سے بڑی جو عمل صالح ہے کہ اپنی ہاتھ سے, اپنے زبان سے لوگوں کو محفوظ رکھنا. سب سے بڑا عمل صالح ہے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے بے ضرر کرنا, اور پھر اس کی انتہا ہے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے فائدہ بخش کرنا. تو بس یہی میرا میسج ہے نوجوانان ملت کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ, آپ نے آج ٹائم دیا. تو اسی طرح آپ یہ نیک کام جاری رکھیں, اللہ آپ کی توفیقات میں بہت برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.